الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر۔ کل کے درس میں اہل مکہ سے کہا گیا کہ تم کوئی فرعون سے بڑے طاقت والے تو نہیں ہو، تم سے بڑا طاقت والا جو تو فرعون تھا، اس کو جب ہلاک کیا تو تم کیا چیز ہو؟ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تم کوئی ان سے بہتر ہو جو وہ لوگ تھے، یا تمہارے پاس کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ ہم بچ جائیں گے؟ ام لکم کتاب فی الزبر ام لکم براءۃ فی الزبر۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اس طرح نہ کرو، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت کا وعدہ ہے، اور وہ جو قیامت ہے وہ کیسی ہے؟ وہ بڑی دہشت ناک ہے اور بڑی کڑی ہے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، فرمایا کہ اگر تم جرم کرو گے، مجرم بنو گے تو اس کا ذکر ہے۔ فرمایا ان المجرمین فی ضلال وسعر، جو مجرم ہیں وہ گمراہی میں ہیں اور پاگل پن میں پڑے ہوئے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، فرمایا یہ مجرموں کے ساتھ پھر کیا سلوک ہوگا؟ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جب ان کو گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چھونے والی آگ کا مزہ چکھو۔ آگ تو چھوتی ہے، ذوقوا مس سقر۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ایسے مجرموں کو ڈالا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، اس آگ کا، چھونے والی آگ، شعلوں والی آگ کا مزہ چکھو۔ اللہ پاک فرماتے انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق پیدا کی ہے، بنائی ہے۔ ہر چیز کا اندازہ ہے اللہ کے پاس کہ کس کو کس حیثیت میں بنانا ہے، کس طریقے سے بنانا ہے۔ تو فرمایا کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے، تو ہر چیز کا اندازہ ہے اللہ کے پاس۔ اور فرمایا کہ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہماری بات تو ایک ہوتی ہے، اور نافذ کس طرح ہوتی ہے؟ جس طرح آنکھ جھپکتی ہے، جس طرح آنکھ جھپکتی ہے اس طرح میرا حکم نافذ ہوتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ۔ آنکھ کس طرح جھپکتی ہے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم آنکھ جھپک رہے ہیں، خود بخود جھپکتی جا رہی ہے۔ تو اتنا آسان ہے اللہ کے حکم کو نافذ ہونے کے لیے، اور فرمایا کہ ایک دم نافذ ہوتی ہے۔ وما امرنا، اور ہمارا حکم جو ہے الا واحدۃ، ایک دفعہ، زیادہ اس کو، یہ آج کل جو وہ آسمانی بجلی گر رہی ہے ایک دم،
اس کو کہتے ہیں کلم ہم بالبصر، آنکھ جھپکتے میرا حکم نافذ ہو جاتا ہے۔ ایسے پہاڑوں پہ گرتی ہے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، اور وہاں سے سمندر چل پڑتا ہے، سوکھے پہاڑ سے سمندر چل پڑتا ہے۔ ایسے ایسے اللہ پاک کے حکم ہے، اور ایسے اللہ کے حکم نافذ ہوتے ہیں۔ آنکھ جھپکتے، فرمایا کہ آنکھ جس طرح جھپکتی ہے اس طرح میرا حکم فوراً نافذ ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، آنکھ جھپکنے کے حساب سے میرا حکم جو ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اہل مکہ سے فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ یہی حکم فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، تمہارے جیسے بہت ساروں کو میں نے ہلاک کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، تم جیسے ہی تھے، تم یہ بدمعاشی نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، تم جیسے اوروں کو ہلاک کیا۔ اور میں فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی کہ نصیحت حاصل کرے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اس کے بعد فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، ہر چیز اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے۔ پہلے سے اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے۔ جی اللہ کے لوح محفوظ ایسی چیز ہے کہ اس میں ہر چیز درج ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اس صحیفے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہوں گے کہ کس طرح لکھا ہوگا، کیا کیا لکھا ہوگا۔ جس طرح ایک آدمی قرآن کو یاد کرتا ہے نا، تو قرآن کو یاد کرنے کے بعد اگر اس کے سر کا آپریشن کیا جائے تو اس کے اندر سے قرآن تھوڑا نکلے گا، خون نکلے گا، ہڈیاں نکلیں گی، لیکن یہ قرآن اندر ہے۔ اسی طرح اللہ کے لوح محفوظ میں ہر چیز موجود ہے۔ موبائل بھی آج کل ایک اس کی مثال ہے کہ سامنے موبائل میں کچھ نہیں، اندر کھولو تو بے شمار چیزیں۔ تو یہ ہے اللہ کے لوح محفوظ۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چھوٹی بڑی جو منہ سے نکلا، حتیٰ کہ کسی نے کسی کو اشارہ کیا، اچھا اشارہ یا برا اشارہ۔ لوگ اشاروں میں بھی لوگوں کو ذلیل کرتے نہیں، تو وہ اشارے بھی لکھے جاتے ہیں۔ مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، قیامت کے دن انسان کہتے ہیں یہ کیا حساب ہے، اس میں تو ہر چھوٹی بڑی چیز درج ہے، کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہے۔ تو سب کچھ لکھا جا رہا ہے، بڑے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، نافرمانی سے بچنا ہے، اشاروں سے بھی بچنا ہے۔ باتیں تو خود لکھی جاتی ہیں، اشارے بھی لکھے جاتے ہیں۔ فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی اللہ کے پاس۔ اس کے بعد فرمایا یہ تو مجرموں کی بات تھی، اب نیک لوگوں کی بات بھی سن لو۔ ان المتقین فی جنات و نہر، جو متقی ہے، جو نیک ہے، وہ جنتوں و باغوں میں ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہاں ہوں گے؟ ایک سچے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ فی مقعد صدق، بیٹھے ہوئے ہوں گے سچے کے ساتھ، عند ملیک مقتدر، ایسے بادشاہ کے پاس جس کا اقتدار مکمل ہے، جس کے اقتدار کو زوال نہیں۔ ایسے اقتدار والا کون ہے جی؟ وہ اللہ ہے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تو یہ یہاں پر یہ سورۃ قمر ختم ہوئی۔ انشاءاللہ کل سے سورۃ رحمان شروع ہوگی، اس میں بھی اللہ پاک کے تخلیقات کے بے شمار نمونے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔